آج ہم ایک ایسی شخصیت کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں جن کی زندگی میں کئی آپ کہہ سکتی ہیں رنگ ہیں، کرکٹ کے میدان سے لے کر فلاحی کام اور پھر پاکستان کی سیاست کا ایک اہم بلکہ مرکزی کردار بننے تک کا سفر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ عمران خان پر مبنی ویکیپیڈیا کے اقتباسات ہیں، تو کوشش ہوگی کہ ان کے سفر کے جو خاص موڑ ہیں ان پر بات کریں۔ یقیناً، اور یہ اہم بھی ہے، ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں لوگوں کی رائے ظاہر ہے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان پر ان کے اثرات سے انکار مشکل ہے۔ صحیح۔ ان کی کہانی کو سمجھنا ایک طرح سے پاکستان کی جو پچھلی کچھ دہائیوں کی تاریخ ہے اس کو سمجھنے جیسا ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں کرکٹ سے۔ ایک آئیکن بلا شبہ صرف آل راؤنڈر نہیں بلکہ وہ جو کپتانی تھی وہ کرشمہ تھا ایک۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر 1992 کا ورلڈ کپ، وہ کارنر ٹائلرز کی جیت۔ جی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ وزڈن کرکٹر آف دی ایئر، ICC ہال آف فیم، یہ اعزازات بتاتے ہیں کہ ان کا مقام کیا تھا کرکٹ میں۔ ہاں، لیکن آپ نے پہلے کہا کہ کرکٹ کا اثر بعد کی زندگی پر بھی رہا۔ جی، میرا مطلب تھا کہ ان کی قیادت میں جو چیزیں نظر آئیں وہ صرف کھیل تک محدود نہیں تھی، مثلاً وہ ریورس سوئنگ کی تکنیک۔ اچھا، جو وسیم اور وقار نے پھر بہت استعمال کی۔ بالکل، وہ سرفراز نواز سے سیکھی پھر آگے بڑھائی، یا جیسے نیوٹرل امپائرز پر زور دینا، یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ صرف ایک کھلاڑی نہیں تھے، ایک سوچ تھی، ایک ویژن تھا۔ پھر کرکٹ کے بعد ایک بالکل نیا باب شروع ہوا، فلاحی کام کا، شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل 1994 میں۔ جی، اور اس کے پیچھے ایک ذاتی کہانی تھی، ان کی والدہ کی وفات کینسر سے ہوئی۔ اور یہ منصوبہ مکمل طور پر عوامی عطیات پر بنایا گیا تھا۔ ہاں، جو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی مہم تھی، فنڈ ریزنگ، لوگوں کا اعتماد جیتنا، اور پھر بعد میں 2008 میں نمل کالج کا قیام بھی۔ تو یہ جو فلاحی کام کا دور تھا، یہ کتنا اہم تھا ان کے مجموعی سفر میں؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم تھا۔ یہ ایک طرح کا پل تھا ان کی کرکٹ کے ہیرو والے امیج اور جو آنے والا سیاسی کیریئر تھا اس کے درمیان۔ اچھا۔ اس سے ان کو عوامی خدمت کی ایک ساکھ ملی۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص صرف باتیں نہیں کرتا، کام بھی کرتا ہے۔ اس نے ان کی مقبولیت کو ایک نئی جہت دی۔ اور پھر سیاست میں قدم رکھا۔ 1996 پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی بنیاد۔ جی، لیکن شروعات یوں سمجھیں کافی مشکل تھی۔ ہاں، 1997 کے الیکشن میں تو کوئی کامیابی نہیں ملی، پھر 2002 میں جا کر ایک سیٹ آئی۔ بالکل، ایک لمبا عرصہ لگا انہیں سیاسی طور پر خود کو منوانے میں۔ اصل جو تبدیلی آئی وہ میرے خیال میں 2011 کے بعد آئی، وہ لاہور کا جلسہ۔ ہاں، جسے سونامی کہا گیا تھا۔ جی، وہ ایک طرح سے بریک تھرو تھا۔ اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں PTI دوسری بڑی پارٹی بن کر ابھری ووٹوں کے لحاظ سے، اور خیبر پختونخوا میں حکومت بھی بنائی، اور پھر ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ 2014 کا وہ طویل دھرنا اسلام آباد میں۔ جی، اور پھر پاناما پیپرز کا معاملہ سامنے آیا تو اس پر بھی بہت جارحانہ مہم چلائی۔ ان کا جو پلیٹ فارم تھا وہ واضح طور پر پاپولسٹ تھا، کرپشن کا خاتمہ، نظام کی تبدیلی۔ ایک بات اور بھی ہے، انہوں نے شروع میں 1999 میں جنرل مشرف کی حمایت کی تھی۔ ہاں کی تھی، لیکن بعد میں وہ مشرف کے سخت ناقدین میں شامل ہو گئے۔ یہ بھی ان کے سیاسی سفر کا ایک پہلو ہے۔ اور 2014 والے دھرنے پر وہ الزامات بھی لگے تھے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے حوالے سے۔ جاوید ہاشمی نے بھی کچھ کہا تھا۔ جی، وہ الزامات لگے تھے اور ان پر ظاہر ہے دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں، ذرائع میں بھی مختلف موقف ملتے ہیں۔ بہرحال یہ سب ہوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اقتدار کے ایک بڑے امیدوار بن گئے، اور پھر 2018 میں وہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ بالکل، ایک پاپولسٹ لہر پر سوار ہو کر، اگرچہ حکومت مخلوط تھی۔ ان کے دور حکومت کے کچھ بڑے منصوبے جو نمایاں رہے، دیکھیں، سماجی بہبود میں احساس پروگرام کا نام لیا جاتا ہے، ماحولیات کے لیے وہ پلانٹ فار پاکستان مہم تھی، جی، صحت کے شعبے میں صحت سہولت پروگرام شروع کیا گیا، اور خارجہ پالیسی میں کرتارپور راہداری کا کھولنا ایک اہم واقعہ تھا۔ لیکن چیلنجز بھی تو تھے، خاص طور پر معیشت کے محاذ پر۔ بہت زیادہ۔ ورثے میں ملی معاشیت کمزور تھی، ادائیگیوں کا جو توازن تھا وہ بگڑا ہوا تھا، پھر IMF کے پاس جانا پڑا، سخت شرائط کے ساتھ۔ جی، جس کی وجہ سے کفایت شہری کرنی پڑی، مہنگائی بڑھی، یہ عوام کے لیے مشکل وقت تھا۔ اور اسی دوران وہ کووڈ-19 بھی آ گیا۔ ہاں، اس سے نمٹنے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی گئی۔ خارجہ پالیسی میں بھی اتار چڑھاؤ رہے، امریکہ سے تعلقات، روس کا دورہ، یوکرین جنگ کے قریب،
ईरान और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन की कोशिशें भी नजर आईं। जी, और दाखिली तौर पर भी कुछ मामलात थे, जैसे प्रेस की आज़ादी पर सवालात उठे, एहतिसाब के अमल पर भी तनकीद हुई कि ये यकतरफा है। फिर उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ अदम एतमाद तहरीक के जरिए। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि कोई वजीर आजम इस तरह हटाया गया। जी, और इसी दौरान वो साइफर वाला मामला भी बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस रहा। उनका दावा था कि ये बैरूनी साजिश का सबूत है। मुखालिफिन इसे रद्द करते रहे। वजारत उज़्मा से हटने के बाद का दौर तो शायद और भी ज्यादा हंगामा खेज रहा है। बिलाशुबा नवंबर 2022 में वो कातलाना हमला हुआ, फिर गिरफ्तारियां हुई मई 2023 में, फिर अगस्त में, और मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है। तोशा खाना, साइफर केस, इद्दत निकाह केस, अलकादर ट्रस्ट, बहुत से केसेस हैं। जी, और इनमें सजाएं भी हुई, कुछ मुअत्तल हुई, कुछ कालादम करार पाईं। मुकदमात की तादाद रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों में है। अगर हम उनके सियासी फलसफे को समझना चाहें, जो विकिपीडिया के जराए बताते हैं, तो वो क्या है? देखें, बुनियादी तौर पर जो बातें सामने आती हैं वो हैं इस्लामी फलाही रियासत का तस्वुर, जिसे वो रियासत मदीना का मॉडल कहते हैं, समाजी इंसाफ पर जोर, करप्शन के खिलाफ एक सख्त मौकिफ, मगरबी पॉलिसियों, खास तौर पर ड्रोन हमलों पर तनकीद, और एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की ख्वाहिश। ये वो बुनियादी नुकात हैं जो उनके बयानिए में बार बार आते हैं। और शायद यही नजरियात हैं जो इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनकी मकबूलियत को किसी हद तक बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा लगता है। इनकी जो अवामी हिमायत है वो इन कानूनी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद काफ़ी हद तक कायम नजर आती है। तो खुलासा ये कि एक सफर क्रिकेटर से शुरू हुआ, वर्ल्ड कप जीता, फिर फलाही कामों में नाम कमाया, सियासत में आए, वजीर आजम बने, और अब एक इंतहाई मुतनाज़ा लेकिन बदस्तूर मकबूल अवामी शख्सियत है। इस सब का मजमूई तौर पर क्या मतलब निकलता है? इस पर शायद आखिरी बात यही कही जा सकती है कि इमरान खान का जो ये तवील और उतार चढ़ाव से भरा कैरियर है, चाहे वो खेल का मैदान हो या सियासत का, उसके पाकिस्तान के मुस्तकबल पर, उसके सियासी मंजरनामे पर क्या देर पा असरात होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।